اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں جنید ٹی وی، آج کا ہمارا ٹاپک شہادت امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے صفیں درست کی۔ آپ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی، لوگوں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھے پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گرے بانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہ تھا۔ اسی دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ رکھا اور ہر سختی میں تو ہی میرے پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ سے ہی مانگا ہے اور تو نے ہی میری ہمیشہ دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا، آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تم کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا، اس میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک ہی اور ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کا اثر ہوا، اسی نے آپ کے حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں کوئی بھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جا ملا۔
اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگ جو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جان نثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اسی دوران شمار جو کہ یزیدی لشکر کا کمان کر رہا تھا اس نے تیر انداز بلائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور جان نثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ خور کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمی اس طرح چھپا دے کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے آتا اسے مار دیا جاتا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جان نثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جان نثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز پڑھی اور نماز ظہر کے بعد اپنے ننھے بچے علی اصغر علیہ السلام کو خیمے سے لے کر باہر آئے جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کی حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام جان نثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان میں یزیدیوں کو جہنم میں واصل کرنے لگے۔ اسی دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیدل ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کاٹ کر جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ اسی دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ مستان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا
مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خالد بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر تن سے جدا کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دعویٰ بول دیا اور خاندان رسالت آپ کی بیٹیوں کو عزتوں کو تار تار کرنا شروع کر دیا اور ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے سر بھی کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو بے کور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو خالد بن یزید نے نیزے پہ چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس معرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کی جانے کی بعد قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور نماز جنازہ ادا کی۔